Okay, students, today we will discuss about the poem Once Upon a Time, which written by Gabriel. And first of all, we discuss about the poet, some aspects of poet that okay ji, about poet Gabriel. Basically, he was born in western Nigeria in 1921, and Gabriel described the highly original poet. یہ ایک اوریجنل قسم کا پوئٹ تھا. اس کے طنز و مزاح، اس کی جو پوئٹری تھی اس کے اندر ایک سیریس پن تھا، اور اس کا جو انفلوئنس اگر دیکھیں تو کسی اور پوئٹ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے. نہ اس کی پوئٹری جو ہے کسی اور پوئٹ نے اپنائی ہے، اور نہ اس نے کسی اور کا جو ہے سٹائل اپنایا ہے. یہ ایک قسم کا ریئلسٹک قسم کا پوئٹ تھا، اور اس کو جو ہے تقریباً کامن ویلتھ پوئٹری پرائز سے بھی نوازا گیا ہے 1979 میں. اور اب اس کی بیسیکلی اس کا یہ جو ہے افریقہ اور انڈونیشیا وغیرہ سے تعلق رکھتا تھا، ٹھیک ہے. اور بیسیکلی ورلڈ وار 1 کے بعد، ورلڈ وار 2 کے بعد جو اسپیکٹس آئے ہیں، جو ہٹلر کے ساتھ ساتھ دوسرے جو ہے شگھا اور دوسرے تیسرے جنہوں نے حملہ کیا تھا افریقہ پہ، اس کے بعد جتنے بھی اسپیکٹس چینج ہوئے ہیں افریقہ کے اندر جتنی بھی کالونیز بن گئی تھی امریکہ کی اور باقی دوسرے تیسرے، تو وہاں پہ جب کالونیز بن گئی تھی تو ان کے جو رسم و رواج تھے، جو کلچر تھا، وہ تبدیل ہو رہا تھا. اور وہ پرانا رسم و رواج، وہ کلچر جو ہے وہ مختلف چینج ہو رہا تھا، اور لوگ نئے کلچر کو اپنا رہے تھے، یہودازم کو اپنا رہے تھے، کرسچینٹی کو اپنا رہے تھے. تو بیسیکلی یہ اپنے کلچر کو جو ہے وہ اس کے بارے میں بیان کر رہا ہے، اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے کہ ویسٹرن کلچر کے آنے سے جو ہے کس طرح جو ہے ان کے کلچر پہ اثر پڑا، اور ایک کلچر جو پرانا کلچر ہوتا ہے اس کو کس طرح اثر پڑتا ہے نئے کلچر سے. سو جی، ونس اپان اے ٹائم سٹارٹ کرتے ہیں جی. ونس اپان اے ٹائم سن، میرے بیٹے ایک دفعہ کا ذکر ہے. بیسیکلی اس کے اندر میٹافر یوز کیا گیا ہے، اور میٹافر اور پرسونیفیکیشن جو ہے جب یوز ہوتی ہے تو رائٹر جو ہے، پوئٹ جو ہے، وہ کیا کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اس کا جو ریئل اسپیکٹس ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. بیسیکلی ظاہر اس کا ریئل اسپیکٹ جو ہے وہ مہمانوں کی ہے، مہمانوں کا جو ہے وہ آنا جانا ہے، لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، ہنسنے کے بارے میں کہ ثقافت چینج ہو گئی ہے، لک چینج ہو گئی ہے، تو لوگ اب ان کی ہنسی بھی فیک ہو گئی ہے. پہلے وہ ریئل جو ہے وہ ہنس کرتے تھے، ان کی ہنسی میں ایک ریئلٹی ہوتی تھی، وہ دل سے ہنستے تھے، وہ دل سے ملتے جلتے تھے. لیکن اب جو ہے اگر ایک مہمان جو ہے وہ دوسرے گھر میں چلا جائے تو وہ 1-2 دفعہ تو مہمان کھلائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ گھر والے بھی جو اس کی میزبانی نہیں کریں گے، اور اس کے پاس دیکھیں کہ یہ آیا تو ہے، یہ لایا کیا ہے، اس کے پاس کتنی دولت ہے. تو آج اگر دیکھا جائے تو یہاں پر بھی جو ہے 2021 میں بھی جو ہے تقریباً آپ دیکھیں کہ لوگ اب اسی شخص کی جو ہے نا وہ عزت کرتے ہیں. وہ ایک پنجابی کی مثال ہے نا کہ چودھری دا مر گیا کتا تے سارا پنڈ نہ ستا، تے غریب دی مر گئی ماں تے کسے نو کوئی نہیں پرواہ. تو اسی طرح ہے کہ بھئی جس کو چڑھتے چھوئے سورج کو سلام ہے، اور اسی طرح جو ہے یہی زندگی کی ریئلٹی ہے آج کی، کہ لوگ جس کے پاس کچھ ہے اس کی کیئر کرتے ہیں، اور جس کے پاس نہیں ہے اس کو وہ پوچھتے تک نہیں. سو جی، ونس اپان اے ٹائم سن، میرے بیٹے ایک دفعہ کا ذکر ہے. دے یوز ٹو لاف ہنسنا ود دیئر ہارٹس، کہ لوگ دل سے ہنستے تھے، لوگ اپنے دل سے ہنستے تھے، لوگ خلوص نیت سے جو ہے وہ ملتے تھے، ہنستے تھے.
اینڈ لاف ود دیئر آئیز، اور آنکھوں سے ہنسی کرتی تھی، یعنی کہ ان کی آنکھوں سے ہنسی، ان کا خوش ہونا ظاہر ہوتا تھا کہ یہ لوگ خوش ہیں، یہ ادب کر رہے ہیں، یہ رسپیکٹ کر رہے ہیں مہمان کی. بٹ ناؤ دے اونلی لاف ود دیئر ٹیتھ، لیکن اب وہ صرف اپنے دانتوں سے ہنستے ہیں، اب پھر وہ اپنے دانتوں سے ہنستے ہیں. اب وہ دل خلوص نیت والی ہنسی نہیں رہی. وائل دیئر آئس بلاک کولڈ آئیز، جب کہ ان کی سرد آنکھیں، جو ان کی سرد آنکھیں ہیں، سرچ بیہائنڈ مائی شیڈو، جب کہ ان کی سرد آنکھیں میرے سائے کے پیچھے کچھ تلاش کر رہی ہیں، یعنی کہ اپنے سائے کے پیچھے جو ہے وہ کچھ تلاش کر رہی ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں کہ بھئی اس کے ہاتھ میں کیا ہے، یہ لایا کیا ہے. یعنی اب لوگ ہنسی جو ہے وہ کیا ہو چکی ہے جی، وہ مصنوعی ہو چکی ہے، وہ ختم ہو چکی ہے. اب لوگ جو ہے وہ خون کے دشمن ہو چکے ہیں. اب لوگ جو ہے نیا جو ہے کلچر آنے کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کے اندر چینج آ گیا ہے، وہ تبدیلی آ گئی ہے. دیر واز اے ٹائم انڈیڈ، در حقیقت ایک وقت ایسا تھا. دے یوز ٹو شیک ہینڈس ود دیئر ہارٹس، کہ لوگ جو ہے خلوص نیت کے ساتھ ہاتھ ملایا کرتے تھے. سیکنڈ اسٹینزا دیکھیں. بٹ دیٹس گون سن، لیکن وقت چلا گیا، وقت گزر چکا ہے. ناؤ دے شیک ہینڈس وداؤٹ ہارٹس، اب لوگ جو ہے یعنی کہ خلوص کے بغیر ملتے ہیں، بغیر خلوص کے ملتے ہیں. وائل دیئر لیفٹ ہینڈ سرچ، اب ان کا جو خالی ہاتھ ہے، یعنی کہ جب ان کا جو ہے لیفٹ ہینڈ، جب ان کا بایاں ہاتھ جو ہے خالی ہوتا ہے، لیفٹ ہینڈ سرچ، اب وہ بائیں ہاتھ میں دیکھتے ہیں. مائی امپٹی پاکٹس، یعنی کہ میرے خالی جیب. فیل ایٹ ہوم کم اگین، یعنی کہ آرام سے رہو، دوبارہ آؤ. یعنی کہ جب کہ ان کے بائیں ہاتھ میرے خالی جیبوں میں کچھ تلاش کرتے ہیں، یعنی کہ وہ یہ کہ جس کے پاس آج کچھ ہے، جو کچھ ہے، جو چودھری ہے، جو گھر میں جو ہے وہ اپنے گھر میں سیٹل ہے، جس بندے کے پاس پیسہ ہے، تو آج کل جو ہے وہ اسی کو سلام کیا جائے گا، اسی کی قدر کی جائے گی. جو غریب ہے اس کو منہ تک نہیں لگایا جائے گا. دے سے اینڈ وین آئی کم، وہ کہتے ہیں لیکن جب میں دوبارہ آتا ہوں. اگین اینڈ فیل، دوبارہ آتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں. ایٹ ہوم، گھر پر. ونس ٹویس، ایک یا دو دفعہ. دیر ول بی نو تھرک، تو تیسری دفعہ نہیں ہوگی، یعنی کہ میزبانی جو ہے وہ نہیں ہوتی، ایک دو دفعہ ہوتی ہے، تیسری دفعہ اگر وہی بندہ آ جائے تو پھر جو ہے اس کی میزبانی وہ اس طرح سے نہیں کرتے. اگر وہ ہلکا بندہ ہے، اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، سٹیٹس نہیں ہے. فور دین آئی فائنڈ ڈورس شٹ آن می، تو کیونکہ تیسری دفعہ یعنی کہ تیسری دفعہ بھی ان کے دروازوں کو بند پاؤں گا، ان کے دروازے میرے اوپر بند ہو جائیں گے. مطلب بند ہونے کا مطلب ہے کہ اتنی زیادہ اہمیت نہیں ملے گی. سو آئی ہیو لرنڈ مینی تھنگس سن، اب وہ کیا کہتے ہیں جی کہ میرے بچے، میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اس سے. آئی ہیو لرن ٹو ویئر مینی فیسز، میں نے کئی چہروں کو، یعنی کہ کئی چہروں کو جو ہے پہننا سیکھا ہے لباس کی طرح. فیس، آفس فیس، دفتر کا چہرہ. اسٹریٹ فیس، گلی کا چہرہ. ہوسٹ فیس، میزبان کا چہرہ. کوکٹائل فیس، منافق چہرہ. ود آل دیئر کنفرمنگ اسمائلز، اور دوسری ساری جو ہے منافق قسم کی مسکراہٹیں. لائک اے فکس پورٹریٹ اسمائل، جو کہ مسکراہٹوں کے ساتھ ایک ساکن مجسمے کی مسکراہٹ کی طرح. اینڈ آئی ہیو لرن ٹو، اور میں نے سیکھ لیا ہے میرا بچہ. ٹو لاف ود اونلی مائی ٹیتھ، صرف دانتوں سے مسکرانا سیکھ لیا. یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے بھی جو ہے منافقت سیکھ لی ہے، میں نے بھی جو ہے وہ فیک اسمائل سیکھ لی ہے اب.
اینڈ شیک ہینڈز وداؤٹ مائی ہارٹ، اور بغیر دل کے ہاتھ ملانا سیکھ لیا ہے، خلوص نیت کے بغیر ہاتھ ملانا سیکھ لیا ہے، منافقت سیکھ لی ہے۔ آئی ہیو سو لرن ٹو سے گڈ بائی، یعنی کہ میں نے اب جو ہے خدا حافظ کہنا بھی سیکھ لیا ہے۔ وداؤٹ بینگ گلیڈ، بغیر خوش ہوئے، اینڈ ٹو سے اٹس بین، یعنی کہ اب میرا مطلب کسی سے جو ہے وہ کوئی خاص قسم کی دلچسپی نہیں ہے، بغیر خوش ہوئے جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ گڈ بائی کہنا جو ہے، سوری وین آئی مین گڈ ریڈنس، گڈ بائی کے بعد ہم نے ایک لائن چھوڑ دی، وین آئی مینس گڈ ریڈنس، اور بغیر یعنی کہ گڈ ریڈنس وین آئی، جب میرا مطلب کسی مطلب جو ہے خاص اس سے تھا، یعنی کہ میرا مطلب میں ایک مطلبی انسان ہو گیا ہوں۔ ٹو سے گلیڈ ٹو میٹ یو، کیا جی میں نے یہ کہنا سیکھا کہ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، وداؤٹ بینگ گلیڈ، بغیر خوش ہوئے، اینڈ ٹو سے، اور یہ کہا، ٹو اٹس بین نائس ٹاکنگ ٹو یو آفٹر بینگ بورڈ، اور یہ کہنا بھی سیکھ لیا کہ آپ سے بات کر کے خوشی ہوئی تنگ ہونے کے بعد۔ بٹ بلیوز می مائی سن، لیکن میرے بیٹے یقین کرو، وین آئی وانٹ ٹو بی وٹ آئی یوزڈ ٹو بی، میں وہ بننا چاہتا ہوں جو میں اس سے پہلے تھا۔ وین آئی واز لائک یو آئی وانٹ، جب میں تمہاری طرح کا تھا، ٹو ان لرن آل دیز میوٹنگ تھنگس، بیسیکلی جب میں تمہاری طرح کا تھا، بیسیکلی جب بچہ ہوتا ہے نا، بچہ تو بچے کو کئی چیزیں، کئی منافقت کا نہیں پتہ ہوتا، وہ خوشی میں خوش ہوتا ہے اور غمی میں ہنستا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اتنی زیادہ پرواہ نہیں ہوتی، وہ خوش ہوتا ہے، نہ اس کو جو ہے وہ کوئی منافقت آ رہی ہوتی ہے، نہ کچھ کسی، لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے نا انسان، تو وقت کے ساتھ ساتھ دنیا ایسی ٹھوکریں بھی جو ہے وہ وقت اور دنیا مل کر انسان کو ایسی ٹھوکریں بھی جو ہے وہ سکھاتے ہیں، ایسے سبق بھی سکھاتے ہیں، ایسی ٹھوکریں لگتی ہیں انسان کو کہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ سارے چہرے پڑتا ہے، انسان وقت کے ساتھ ساتھ وہ سب چیزیں سیکھ لیتا ہے جس کو وہ بچپن میں جو ہے جس سے نفی کرتا تھا، جس کو برا کہتا تھا، سارے چہرے جو ہے وہ پڑھتا ہے، ساری منافقت کرتا ہے، یعنی کہ وقت سا ہوں میں، تھوڑا برا ہوں، تھوڑا منافق ہوں، پر ہوں وقت سا میں۔ اچھا آگے دیکھتے ہیں جی، موسٹ آف آل، اور ان میں سے بہت سے، آئی وانٹ ٹو ری لرن، میں دوبارہ سیکھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں مطلب ان چیزوں کو جو ہے بلا کے نئی چیز سیکھنا چاہتا ہوں۔ ہاؤ ٹو لاف، کس طرح ہنسوں، فار مائی لاف ان اے مرر، یعنی کہ جب میں شیشے میں ہنستا ہوں، شو اونلی مائی ٹیتھ لائک اے اسنیکس بیئر فینگس، کہ ایسے لگتا ہے، مطلب جب میں شیشے میں ہنستا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ میں دانتوں سے نہیں ہنس رہا، بلکہ میں جو ہے سانپ کے پھند کی طرح جو ہے میرے دانت دکھائی دیتے ہیں، مجھے جو ہے میرے دانت سانپ کی طرح دکھائی دیتے ہیں، جو کہ صرف ڈسنے میں ہی کام آتے ہیں، ڈسنے میں ہی۔ اینڈ شو می سن، اور مجھے دکھاؤ میرے بچوں، میرے قوم کے ہیرو، بس میرے بیٹے مجھے دکھا دو، ہاؤ ٹو لاف، کس طرح ہنسوں، شو می ہاؤ، دکھاؤ مجھے میں کس طرح ہنسوں، مجھے بتاؤ، مجھے یہ بھی بتاؤ۔ آئی یوز ٹو لاف اینڈ اسمائل، کہ میں کسی طرح ہنستا تھا، میں یعنی کہ آئی یوز ٹو لاف اینڈ اسمائل، کہ میں کس طرح ہنستا تھا، کس طرح مسکراتا تھا۔ ونس اپان اے ٹائم وین آئی واز لائک یو، اس وقت جب میں تمہاری طرح کا تھا، جب میں تمہاری طرح کا تھا۔ بیسکلی پوئمس کے اندر جو ہے مطلب پاس کا جو ہے بچہ چائلڈ ہوڈ کا بتایا گیا ہے، اور زیادہ اس کی جو ہے کہ کلچر اگر جب چینج ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو بھی ہوتا ہے وہ چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ بیسیکلی اس کا سنکرونائزیشن اگر دیکھا جائے پوئٹ کا، تو افریقہ سے تعلق رکھتا تھا، جو کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، اور اس پوئم میں وہ ایک ہائپوکریٹک ہارٹ دکھاتا ہے، ایک بچہ دکھاتا ہے، ایک بڑا دکھاتا ہے، ایک بوڑھا دکھاتا ہے، کہ انسان زندگی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ساری چیزیں سیکھ لیتا ہے، وہ ہر وہ منافق چہرہ دیکھ لیتا ہے، ہر وہ
خالص مخلص چہرہ دیکھ لیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جی وہ ڈیزائر بھی دیکھتا ہے، وہ اپس اینڈ ڈاؤنز بھی دیکھتا ہے، وہ اپنوں کو بھی اپناتا ہے اور غیروں کو بھی جو ہے وہ دیکھتا ہے، وہ اپنوں کو بھی چکھتا ہے اور غیروں کو بھی جو ہے وہ چکھتا ہے۔ اس کے اندر بیسیکلی آئیز آف دا ماڈرن مین ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ونس اپان ٹائم ماڈرن مین کی آنکھ سے جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ پہلے کتنی اچھی ہوتی تھی، پہلا زمانہ کتنا اچھا ہوتا تھا، اور جو مطلب ماڈرن مین ہے اس کی آنکھ جو ہے وہ اس میں اب جو ہے وہ کلیک بھر چکی ہے، وہ اب جو ماڈرن مین ہے اتنا زیادہ ایموشن لیس ہو چکا ہے کہ اور اس کو جو ہے وہ کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو اس کی جو ٹون ہے وہ میلانکل ہے، ٹھیک ہے، نوسٹیلجک ہے ٹون ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، جو کہ مطلب جب وہ نوجوان ہوتا ہے لائک ہز سن، ٹھیک ہے، تو تب کی جو ہے وہ سچویشن بیان کر اپنی ڈیزائر بیان کر رہے ہیں۔ اس کے اندر سملیز بھی یوز ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ فرسٹ اسٹینزا میں جو ہے وہ میٹافر جو ہے وہ فاؤنڈ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سملیز اینڈ میٹافر جو ہے دونوں کیے گئے ہیں۔ فار ایگزامپل جو ہے یعنی کہ لاف ود دیئر ٹیتھ، ٹھیک ہے، اور وائل دیئر آئس بلاک کالڈ آئیز، ٹھیک ہے، اینڈ سرچ بیہائنڈ ہز شیڈو سملیز ان دس۔ اس کے بعد جی فورتھ اسٹینزا میں جو ہے یہ سملیز بیان کی گئی، ٹھیک ہے، مینی فیسز لائک جو ہے ڈریسز اسمائلز لائک اے فکسڈ پوٹری آرٹ اسمائلز، یہ سملیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے جو اوپر والی لائنز ہیں جو میں نے پہلے بیان کی ہیں تو وہ اسٹینزا 1 کی، اسٹینزا 1 میں دیکھیں ذرا، laugh with their teeth while their eyes block call eyes search behind his shadow، ٹھیک ہے، یہ میٹافر ہے، اور دوسرے کیا ہیں جی سیملیز ہیں۔ آئی ہوپ سو میرے بہنوں بھائیو آپ کو سمجھ لگی ہوگی۔ اف یو ہیو اینی کویسچن یو کین آسک۔